میرا تعلق صوبہ ہریانہ کے پانی پت ضلع کے ایک گاؤں سے ہے۔ میری پیدائش 6 دسمبر کو ایک راجپوت خاندان میں ہوئی۔ میرے والد صاحب ایک اچھے کسان ہونے کے ساتھ ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور انسانی دوستی ان کا مذہب تھا۔ کسی پر کسی طرح کے ظلم سے انہیں سخت چڑ تھی۔ تقسیم ہند کے ساتھ وہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اس دوران اپنی آنکھوں سے دیکھے بہت سے مسلمانوں پر ہونے والے فسادات دیکھے تھے۔ مسلمانوں کے قتل عام کو وہ ملک پر بہت بڑا داغ سمجھتے تھے۔ بچے کچھ مسلمانوں کو بسانے میں وہ مسلمان بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے تھے۔ میرا پیدائشی نام بلیر سنگھ تھا۔ اپنے گاؤں کے اسکول سے میں نے ہائی اسکول کر کے انٹرمیڈیٹ میں پانی پت میں داخلہ لیا۔ پانی پت شاید بمبئی کے شیو سینا کا سب سے مضبوط گڑھ ہے، خاص طور پر جو ان طبقہ اور اسکول کے لوگ شیو سینا میں بہت لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میری دوستی کچھ سیو سینیوں سے ہو گئی اور میں نے بھی پانی پت شاخا میں نام لکھوا لیا۔ پانی پت کی تاریخ کے حوالے سے وہاں نوجوانوں میں مسلمانوں کے خاص طور پر بابر اور دوسرے مسلمان بادشاہوں کے خلاف بڑی نفرت گولی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب کو جب میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں شیو سینا میں شامل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے تاریخ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بابر، خاص طور پر اورنگزیب کی حکومت کے انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عمدہ سلوک کے قصے سنائے اور مجھے بتانے کی کوشش کی کہ انگریزوں نے غلط طریق ہمیں لڑانے کے لیے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے گڑھ کر تیار کی ہے۔ انہوں نے ظلم اور قتل و غارت گرے ہوئے قصوں کے حوالے سے مجھے شیو سینا سے باز رہنے کی کوشش کی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر اسی دوران میں اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں مجھے پانی پت کے پروگرام کی خاصی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ رتھ یاترا میں ان ذمہ داریوں میں ہمارے روئے روئے میں مسلمان نفرت کی آگ بھرتی۔ میں نے شیوا جی کی سوگند کھائی کہ کوئی کچھ بھی کرے میں خود اکیلے جا کے رام مندر پر بابری مسجد کے ظالمانہ ڈھانچے کو مسمار کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس یاترا میں میری کارکردگی کی وجہ سے مجھے شیو سینا کے یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا کہ میں اپنی نوجوان ٹیم کو لے کر اکتوبر کو اودھیا پہنچا۔ راستے میں پولیس نے فیض آباد میں روک دیا۔ میں اور کچھ ساتھی کس طرح بچا کر نکل گئے، پھر اودھیا میں پہنچے، مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے گولی چل چکی ہوتی۔ بہت کوشش کے باوجود میں بابری مسجد کے پاس نہ پہنچا۔ میری نفرت کی آگ اس سے اور بڑھ گئی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتے تھے جیون سے مر جانا بہتر ہے۔ رام کے دیش میں عرب لٹیروں کی وجہ سے رام کے بھکتوں پر رام جنم بھومی پر گولی چلا دی جائے، یہ کیسا ظلم ہے۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ کبھی خیال ہوتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کبھی دل میں آتا تھا کہ لکھنؤ جا کر ملائم سنگھ کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں۔ ملک میں فسادات چلتے رہے اور میں اس دن کی وجہ سے بے چین تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں بابری مسجد کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دوں۔ ایک دن کر کے وہ منحوس دن قریب آیا جسے میں اس وقت اپنی خوشی کا دن سمجھتا تھا۔ میں اپنے کچھ جذباتی ساتھیوں کے ساتھ 1 دسمبر کو پہلے اودھیا پہنچا۔ میرے ساتھ سونی پت کے پاس ایک جاٹوں کے گاؤں کا ایک نوجوان یوگیندر پال بھی تھا جو میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کے والد ایک بڑے زمیندار تھے اور وہ بھی بڑے انسان دوست آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے اودھیا جانے سے مجھے روکا۔ اس کے تاؤ بھی بہت بگڑے ہوئے تھے مگر وہ نہیں روکا۔ ہم لوگ 6 دسمبر سے پہلے کی رات میں بابری مسجد کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ہم نے بابری مسجد کے سامنے کچھ مسلمانوں کے گھر کی چھتوں پر رات گزاری۔ مجھے بار بار خیال ہوتا تھا کہ اکتوبر کی طرح آج بھی ہم اس شب کام سے محروم نہ رہ جائیں۔ کئی بار خیال آیا کہ لیڈر نہ جانے کیا کرے، ہم خود جا کر کار سیوا شروع کرنی چاہیے، مگر ہمارے سنچالک نے ہمیں روکا اور ڈسپلن بنائے رکھنے کو کہا۔ اوما بھارتی نے بھاشن دیا اور کارسیکیوں میں آگ بڑھتی۔ میں بھاشن سنتے سنتے مکان کی چھت سے اتر کر کدال لے کر بابری مسجد کی چھت پر چڑھ گیا۔ یوگندر بھی میرے ساتھ تھا۔ جیسے ہی اوما بھارتی نے نعرہ لگایا، ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو، بس میرے مرادوں کے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے بیچ والے گنبد پر کدال چلائی اور بھگوان رام کی جے کے زور زور سے نعرے لگائے۔ دیکھتے دیکھتے مسجد مسمار ہوگی۔ مسجد کے گرنے سے پہلے ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ ہم لوگ بڑے خوش تھے۔ رام لیلا کے لگائے جانے کے بعد اس کے سامنے ماتھا ٹیک کر ہم لوگ خوشی سے گھر آئے اور بابری مسجد کی 2 اینٹیں اپنے ساتھ لائے جو میں نے خوشی خوشی پانی پت کے ساتھیوں کو دکھائی۔ وہ لوگ میری پیٹھ ٹھونکتے۔ شیو سینا کے دفتر میں وہ اینٹیں رکھ دی گئی اور ایک جلسہ کیا گیا اور سب لوگوں نے بھاشن میں فخر سے میرا ذکر کیا۔ ہمیں فخر ہے کہ پانی پت کے نوجوان شیو سنگھ نے سب سے پہلے رام بھکتی میں کدال چلائی۔ میں نے گھر بھی خوشی سے گھر بھی جا کر بتایا تو میرے پتا جی بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مجھ سے صاف کہہ دیا
کہ اب اس گھر میں تو اور میں دونوں نہیں رہ سکتے، اگر تو رہے گا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نہیں تو ہمارے گھر سے چلا جا۔ مالی کے گھر کے ڈھانے والے کی میں صورت دیکھنا نہیں چاہتا، میری موت تک تو مجھے کبھی صورت نہ دکھانا۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور پانی پت میں جو عزت مجھے اس کارنامے پر ملی وہ بتانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ دیش ایسے ظالموں کی وجہ سے برباد ہو جائے گا، اور غصے میں گھر سے جانے لگے۔ میں نے موقع کو بھانپا اور کہا آپ گھر سے نہ جائیے، میں خود اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں رام مندر وقت کو ظالم سمجھا جاتا ہو۔ میں گھر چھوڑ کر آ گیا اور پانی پت میں رہنے لگا۔